اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم آصف شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے معدہ کے السر کے بارے میں، تیزابیت کے بارے میں۔ تو ناظرین، معدے میں السر اور تیزابیت کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ ہے، چھوٹا سا نسخہ، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر سینے میں جلن ہو رہی ہے، معدے میں تیزابیت ہے، معدے میں جلن ہو رہی ہے، یا اگر آپ کے معدے میں زخم بن گئے ہیں، السر کا مسئلہ بن گیا، تو اس کے لیے بہترین مجرب نسخہ ہے۔ میرا روز کا مشاہدہ ہے، روزمرہ کا میرا مشاہدہ ہے کہ تقریباً 99% جو ہے وہ جو آبادی ہے یہ معدے کے مریض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 99% جو لوگ ہیں پوری دنیا میں یہ تقریباً معدے کے مریض ہیں، اور معدے کے امراض میں جو سب سے زیادہ بیماری ہے وہ ہے تیزابیت اور معدے کا السر۔ اب پاکستان میں تو یہ مرض بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں یہ مرض بہت زیادہ کیوں ہے، یہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تیزابیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے، معدے میں السر کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور معدے میں السر کس کو کہتے ہیں، مکمل ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ تو ناظرین، یہ جو معدے میں تیزابیت یا السر کا مسئلہ بنتا ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں، تیز مرچ مسالہ دار چیز استعمال کرتے ہیں، روغن غذائیں استعمال کرتے ہیں، چٹنی، اچار، گوشت، انڈا وغیرہ کا استعمال کرنا، غیر معیاری چیزیں جو بازار میں بازاری چیزیں بنی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کے استعمال سے جو ہے معدے میں تیزابیت اور زخم بن جاتے ہیں۔ ایکچوئل میں السر جو ہے، یہ معدے کا جو السر ہے یہ ہوتا ہے معدے میں زخم بن جاتے ہیں۔ جب معدے میں زخم بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، تو اس کو ہم معدے کا السر کہتے ہیں۔ جب معدے میں تیزابیت زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے، ان خوراکوں کی وجہ سے، غذاؤں کی وجہ سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر پراپر طریقے سے علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج پھر ایلوپیتھی کیا جاتا ہے۔ ایلوپیتھی چونکہ خود کیمیکل بیس ہوتی ہے، کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، گرم دوائیاں ہوتی ہیں، پھر آپ کا معدہ ہیٹ ہو چکا ہوتا ہے، گرم ہو چکا ہوتا ہے، گرمی اس میں آ چکی ہوتی ہے، گرم اشیاء یا مرچ مسالہ اشیاء استعمال کرنے کی وجہ سے معدے میں زخم بن چکے ہوتے ہیں۔ پھر اوپر سے ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایلوپیتھی ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایلوپیتھی استعمال کریں گے، وہ لازم بات ہے، ایک سالٹ ہوتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے، وقتی طور پر فائدہ کرے گا مگر بعد میں اور زیادہ تکلیف پیدا کرے گا۔ اس کے پھر علاج کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی وہ کیپسول، جو خالی پیٹ والے کیپسول بھی مشہور ہوتے ہیں، ٹیف 20 وغیرہ یا ناران وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، تو کیپسول آپ نے صبح خالی پیٹ کھانا ہے تو آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، سینے میں جلن نہیں ہوگی، معدے میں جلن نہیں ہوگی، تیزابیت نہیں ہوگی۔ جس دن آپ نے کیپسول نہیں استعمال کیا، اس دن سارا دن آپ کا بے چینی میں اور معدے میں تیزابیت، جلن وغیرہ کا مسئلہ رہے گا۔ تو یہ کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ساری لائف آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ آج جو میں دیسی نسخہ آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے چند دن آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے، ہمیشہ کے لیے آپ کو تیزابیت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، معدے کا السر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ معدے کا السر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں یہ پتلی ہو جاتی ہیں، اور ان میں زخم بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے، باریک دانے بن جاتے ہیں۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں، خاص طور پر مرچ مسالہ دار چیز ہم جب استعمال کرتے ہیں، وہ مرچ مسالہ دار چیز جب جا کے ان دانوں پہ، زخموں پہ لگتی ہے، پھر اس کی وجہ سے تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ جو گیسٹرک انزائمز ہوتے ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں، گیسٹرک انزائم جو معدہ ہے یہ پیدا نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ تیزابیت جو ہوتی ہے، جو ایسٹک ایسڈ جو ہوتے ہیں جو معدے میں یہ کم ہو جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی معدے میں جو ہے تیزابیت اور سینے میں جلن جو ہے یہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جن مریضوں میں تیزابیت اور معدے کے السر کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے گرم خشک یا خشک گرم۔ ایسا مریض جس کا مزاج گرم خشک ہے یا خشک گرم ہے، تو اس کے معدے میں یہ پرابلم لازمی ہوگا، معدے میں تیزابیت، جلن، ایسیڈیٹی وغیرہ کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ معدے میں درد وغیرہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پراپر طریقے کا جو میں آپ کو آج علاج بتاؤں گا، یہ اگر آپ نسخہ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سینے کی جلن ختم ہو جائے گی، معدے میں تیزابیت، جلن، معدے کا السر جو ہے، معدے کا زخم یا جو سوزش ہے، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب بھی آپ نے غیر معیاری چیزیں استعمال کرنی ہے، زیادہ ایلوپیتھی ادویات استعمال کرنی ہے، مرچ مسالہ دار چیزیں استعمال کرنی ہے،
جیسا کہ گوشت، مرچ مسالہ دار یا خاص طور پر بازار میں غیر معیاری چیزیں، سموسہ، پکوڑا، برگر، شاورما وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے معدے میں تیزابیت لازمی طور پر ہو جائے گی۔ اس کا پراپر طریقہ جو ہے، اس کا علاج جو ہے، علاج بھی آپ کریں، ساتھ میں ان چیزوں سے آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے۔ چند دن آپ پرہیز کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری زندگی کے لیے آپ نے پرہیز کرنا ہے، جتنے دن آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی اتنے دن آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تاکہ زخم جو ہے، معدے کے زخم ہے، جو السر ہے، یہ معدے کے زخم جو ہے یہ مندمل ہو جائیں، خشک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو پھر مرچ مسالہ دار چیزیں ہلکی پھلکی استعمال کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ ساتھ دوائی استعمال کرتے رہیں گے، ساتھ میں آپ مرچ مسالہ دار چیزیں استعمال کرتے رہیں گے، تو زخم جو ہے یہ ختم نہیں ہوں گے، زخم ٹھیک نہیں ہوں گے، السر کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، معدے میں تیزابیت، جلن، سینے کی جلن، ورم، سوزش وغیرہ یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے چینل آصف فرم یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ جب آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک، بچوں کے تمام امراض، زنانہ مردانہ پوشیدہ تمام امراض، مردوں کے بزرگوں کے تمام امراض، انشاءاللہ ہر مرض کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ اگر آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کروائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین، معدے میں السر، معدے میں زخم ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ نے نسخہ نوٹ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لینا ہے سونف، ملٹھی، اس کے بعد آپ لینا ہے ہلدی اور چھلکا اسب گول، یہ آپ لینا ہے برابر وزن، اور اسی طرح گلیکسوس ڈی جو ہے اچھی کمپنی کا، جو اوریجنل گلیکسوس ڈی ہے، جو لیور والوں کا ہے، یہ آپ لینا ہے 1 ڈبی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بنانا ہے کیسے ہے؟ بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ گلیکسوس ڈی جو ڈبہ ہے، اس کے علاوہ چھوٹا ڈبہ جو ہوتا ہے 100 گرام والا، یہی آپ نے لے لینا ہے۔ جو باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے۔ جو ہلدی ہے یہ آپ نے ثابت لینی ہے، جو پاؤڈر ہلدی کا ملتا ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے، ثابت لے کے اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے، کوٹنا ہے۔ تمام اجزاء کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا کر آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ آخر میں آپ نے جو گلیکسوس ڈی کا ڈبہ ہے یہ بھی آپ نے سارا اس میں شامل کر دینا ہے، اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ 8-10 بار آپ نے ان کو الٹا پلٹا کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آدھا چمچ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ نے تازے پانی کے ساتھ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ صبح بھی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، دوپہر کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور اسی طرح رات کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تازے پانی کے ساتھ آدھا چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ہفتے کے اندر معدے میں تیزابیت ہے، جلن ہو رہی ہے، یا ایسیڈیٹی ہے، یا ورم معدے میں ہے، یا معدے میں زخم بن گیا ہے، السر کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو دوست شوگر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض کے لیے جو ہے یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ گلوکوز ڈی استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو جن کو شوگر کا مسئلہ ہے وہ گلوکوز ڈی استعمال نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ اگر ان کے لیے وہ آرٹیفیشل میٹھا جو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گلوکوز ڈی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر ان کو نقصان نہیں ہے۔ اگر ان کو گلوکوز ڈی فائدہ نہیں دے رہا تو آپ گلوکوز ڈی استعمال نہ کریں، یا کم مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، مطلب 20-25 گرام آپ شامل کر سکتے ہیں نسخے کے طور پر۔ ادروائز آپ استعمال نہ بھی کریں تو یہ نسخہ انشاءاللہ کام کرے گا۔ بہت زبردست نسخہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔